کینیڈا آسٹریلیا جو کہ مینلی اسکلڈ ورکرز جاتے ہیں, ینگسٹرز جا رہے ہوتے ہیں, انجینئرز جا رہے ہوتے ہیں, دیٹ آپ پوائنٹ اسکور کر دیں. لیٹس سے 100,000 اپلیکیشنز آئی ہوئی ہیں اور اگر 90% 99% اپلیکنٹس وہی 4 ڈاکیومنٹس کے ساتھ اپلائی کر رہے ہیں منیمم کرائٹیریا پہ, تو اٹ وڈ بی کوائٹ ڈیفیکلٹ فار دیم کہ اس میں سے وہ سلیکٹ کریں. ٹیکنالوجی کتنا افیکٹ کرتی ہے لیگل امیگریشن پروسیس کو؟ آپ سب سے بڑی مسٹیک کسی بھی ایپلیکنٹ کے لیے یہ ہوتی ہے غلط سروس پرووائڈر چوز کریں. فرام 2008 ٹو 2025 کیا چیلنجز آپ نے دیکھے ہیں اس امیگریشن لا؟ ایک بہت بڑی میتھ یہی ہے کہ آپ بس پہنچ جائیں وہاں. ہاں, کافی انٹرسٹنگ لوگ ملتے ہیں, لائک آئی گیٹ ٹو میٹ ود اے جینٹل مین جن کی ماشاء اللہ 5ویں PhD چل رہی تھی. دا فرسٹ کوشچن آئی آسکڈ ہم کہ آپ تو نہ جائیں, کم سے کم ہمیں سکھائیں کچھ. السلام علیکم سید علی چشتی صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم ٹو اسٹار پاکستان پوڈ کاسٹ. آپ وکیل بھی ہیں, بیسیکلی یہ ایک بہت بڑا پیشہ ہے وکالت کا, بٹ آپ نے امیگریشن لیگل امیگریشن ہی کیوں چوز کی؟ وعلیکم السلام, تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می. امیگریشن لا ایک ایسی فیلڈ ہے جس کو بہت ہی کم لائرس پریکٹس کر رہے ہیں, پلس اٹس کوائٹ ڈفرینٹ اینڈ انٹرسٹنگ بیکاز یوزلی لائرز سول لا, کرمنل لا, ٹیکسیشنز اس کو پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں, بٹ دس از سم تھنگ وچ از ویری ڈفرینٹ. اس میں یو گیٹ ٹو میٹ ود ڈفرینٹ پیپل, یو گیٹ ٹو لرن فرام دیم. آپ کو اسپیشلی اگر آپ کسی ایسی لا فرم سے تعلق رکھتے ہیں لائک چشتی لا چیمبرز جس کی انٹرنیشنل پریزنس ہے, تو آپ کا ایکسپوجر لمیٹڈ نہیں رہتا ٹوورڈس ون سورٹ آف کلائنٹل. آپ کو ہر جگہ سرو کرنے کے مواقع ملتے ہیں, آپ ٹریول کرتے ہیں, سیکھتے ہیں اس سے بہت کچھ, اور مختلف لوگوں سے ان کی ایکسپیرینسز سنتے ہیں. تو یہ الحمد للہ آئی بین ویری بلیسڈ کہ یہ جو جرنی رہی ہے, میرا اپنا جو ایکسپیرینس لاسٹ 16 ایئرس کا رہا ہے, کریئر کا آغاز چشتی لا چیمبرز کے ساتھ ہی ہوا, اینڈ اسی کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن بھی آگے فردر انہانس کی, اپ گریڈ کی, اینڈ ٹریول بھی کیا. دیٹس وائی ایک شروع سے ایک مائنڈ سیٹ تھا کہ کچھ ذرا ڈفرینٹ کرنا ہے, ناٹ جسٹ کہ جو یوزلی واٹ لائرز ڈو, وہ اپنے کام میں ماشاء اللہ ایکسپرٹ ہیں, ان کی اوبویسلی آپ کمپیریزن نہیں کر سکتے, بٹ میں اپنے مائنڈ سیٹ کے حساب سے جو تھا پلان, اس میں الحمد للہ بین بلیسڈ. بٹ آپ نے ایک بات کی ہے, کیا پاکستان میں یہ جو ہے امیگریشن لا ہے یہ بہت کم لوگ کرتے ہیں؟ بہت ہی کم. یوزلی امیگریشن کے نام پر کنسلٹنسیز کافی ہیں جو کہ ٹریول اینڈ ٹور کے ساتھ ساتھ امیگریشن کے بھی بزنس میں اس فیلڈ میں بھی آ گئی ہیں, اور وہ یہ تو گائیڈ کر دیتے ہیں کلائنٹلس کو کہ کون سا ویزا کتنے میں مل جائے گا, کتنے ٹائم میں لگ جائے گا, بٹ جو ایک مین مقصد کسی بھی امیگرینٹ کا ہوتا ہے یا کسی بھی ایک انڈیویجول یا فیملی کا امیگریشن کو آپٹ کرنے کے اندر, کہ وہ سسٹینیبلٹی لا سکیں اپنی لائف کے اندر, اس میں پھر انفارچونیٹلی ان کو سروس پرووائڈ نہیں کر پاتے, چونکہ دے ڈو ناٹ ہیو یوزلی لائک آئی کین سی اوور 96-97% کنسلٹنٹس ان کی انٹرنیشنل پریزنس نہیں ہے, یا تو وہ آپ کو ریفر کر دیتے ہیں ٹو سم ویئر ایلس, یا صرف وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی ویزا تک کی جرنی ہے ہماری آپ کے ساتھ, اینڈ آفٹر دیٹ یو آر آن یور اون. اور الحمد للہ چشتی لا چیمبرز کا جو سب سے بڑا ڈفرینس ہے امیگریشن کی فیلڈ میں, وہ یہ ہے کہ ہماری انٹرنیشنل پریزنس UK میں ہے, اور UK سے ہی آغاز ہوا. جو چیئرمین ہیں ہمارے مسٹر سید عین الدین چشتی, who is a founder of چشتی لا چیمبرز, UK سے اسٹیبلش کیا اس لا فرم کو, اینڈ دین UAE کے اندر ہم نے ایکسپینڈ کیا. UAE میں وی ہیو گاٹ 2 آفیسز, راس الخیمہ میں اور دبئی میں, اینڈ ادر دین UAE پاکستان میں 4 آفیسز ہیں, اسلام آباد, لاہور, فیصل آباد اینڈ کراچی. سو اس کی وجہ سے ہماری جرنی اپنے کلائنٹس کے ساتھ صرف ویزا تک محدود نہیں رہتی, بلکہ ونس دے ریچ UK تو ہمارا UK آفس انہیں فردر گائیڈنس, لیگل ایڈوائس اینڈ
सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वो चाहे वीज़ा को सस्टेन करना हो या चाहे उनकी एक्सटेंशंस में हो या उनकी परमानेंट रेजिडेंस और सिटीजनशिप्स की एप्लीकेशंस के अंदर हो। यूके में क्योंकि पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा जाते हैं, क्या यही वजह थी कि यूके में भी आप लोगों ने अपना एक ऑफिस बनाया? एक्चुअली क्योंकि आगाज़ यूके से हुआ है, Okay, सो ये फर्म इस तरह से नहीं आई कि पाकिस्तान के बाद भी इस्टेब्लिश एन ऑफिस इन यूके, बल्कि यूके में इनिशिएट करने के बाद बिकॉज मिस्टर चिश्ती, मिस्टर अनुद्दीन चिश्ती, ही हिमसेल्फ इज़ अ सीनियर लॉयर. He has been providing services for like close to 4 decades. So UK में उनका बहुत extensive experience रहा है. Then he brought this business, this law firm to other countries as well. बट पाकिस्तान से बहुत से लोग यूके जा रहे हैं. Yes. और भरा पड़ा हुआ यूके फॉर सब कॉन्टिनेंट, इंडिया पाकिस्तान के लोगों से. मुश्किल होता है थोड़ा सा ओवरकम करना या ओवरसी करना पाकिस्तानियों को यूके में, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूके जा रहे हैं, तो किस तरह से आप लोग उनको, आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है यूके के हवाले से? ओके, हमारी एक्सपर्टीज़ जो हैं वो सबसे ज़्यादा सेटलमेंट मैटर्स, फैमिली इमिग्रेशंस, बिजनेस इमिग्रेशंस के अंदर हैं. वी डू लुक आफ्टर क्लाइंट्स जो कि विज़िट वीज़ाज़ में इंटरेस्टेड हैं या स्टडीज़ में इंटरेस्टेड हैं, बट मेनली जो हमारा क्लाइंटल है वो उन लोगों पे मबनी हैं. वो हमारे क्लाइंट्स हैं जो कि फैमिलीज़ के साथ रीलोकेट चाहे होना चाहें या वो अपने बिजनेसेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं. सो यूके में एक फ़िज़िकल प्रेजेंस होने की वजह से इट्स बेनिफिशियल फॉर आवर क्लाइंट्स कि उन्हें कंटिन्यूस गाइडेंस फ्रॉम वन सोर्स मिलती है रादर देन रेफरिंग देम टू समवेयर एल्स. सो नो डाउट पाकिस्तानी और हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं बहुत ज़्यादा जाते हैं और एक ज़माने से रुझान है वहाँ जाने का, बट इट्स कन्वीनियंट फॉर अस टू, एक तो ट्रैवल करने में इट्स कंपैरेटिवली इट्स क्लोज़र, एंड देन हम सब के ही कोई ना कोई जानने वाले अजीज़ व अकारिब मौजूद होते हैं. सो इट्स एक आसानी रहती है वहाँ जाने के बाद भी लोगों की. फॉर बिजनेस पर्सपेक्टिव इज़ यूके गुड और नॉट? बिजनेस पर्सपेक्टिव के हिसाब से अगर हम इमिग्रेशन पॉलिसीज़ की बात करें तो यूके फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे मेच्योर इमिग्रेशन रखता है. ओके. एंड इट्स बीन डिकेड्स जब से लोगों ने जाना शुरू किया यूके, और जो यूके की हिस्ट्री रही है एक अरसे दराज तक डिफरेंट जगहों पे काबिज़ रहे, जिसका एक इम्पैक्ट बहुत बड़ा ये रहा कि वो उन जगहों की कल्चर्स भी अपने साथ लेकर गए. सो अब यूके जाके आपको लैंग्वेज बैरियर फेस नहीं करना पड़ता, हलाल फूड का इशू वहाँ पे नहीं होता. इनफैक्ट इट्स वन ऑफ अ मोस्ट ग्रोइंग बिजनेस एज वेल. एंड देन इट्स सेटलमेंट, चूँकि इतनी मेच्योर इमिग्रेशन है, वो इवन अगर किसी एप्लीकेंट को रिफ्यूज़ भी करता है तो यूके इज़ द ओनली कंट्री जो कि रिटन में देता है. एंड देन दे गिव यू द राइट टू डिफेंड योर सेल्फ एज वेल, कि अगर आपको लगता है कि आपकी एप्लीकेशन सही अंदाज से जज नहीं हुई तो यू कैन इवन चैलेंज द डिसीजन इटसेल्फ. इसलिए यूके कंपैरेटिवली ज़्यादा इजी रहता है ऑप्ट करने के लिहाज से. वीज़ा रिजेक्शन नहीं है यूके में इतना? वीज़ा रिजेक्शन जब भी होता है किसी का तो उनको चूँकि एक रिटन क्लैरिफिकेशन मिल जाती है दैट दिस इज़ द रीज़न, या तो आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे या आपने रिक्वायरमेंट्स ठीक तरह से फुलफिल नहीं की, दैट इज़ द रीज़न एंड एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर इज़ नॉट एक्सेप्टिंग. यही बाकी कंट्रीज नहीं करते हैं ये चीज़ें? बाकी आपको countries- क्लैरिफिकेशन नहीं देते हैं? इवन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी आपको नहीं देते क्लैरिफिकेशन? यस, दिस इज़ वन ऑफ बिगेस्ट रीज़न कि लोग अगर रिफ्यूज़ हो जाते हैं तो वो सिर्फ सोचते ही रहते हैं. दे कीप ऑन वंडरिंग कि जी क्या रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से हम रिफ्यूज़ हुए. दे कीप ऑन ट्राइंग अगेन एंड अगेन और मल्टीपल दफ़ा रिफ्यूज़ होते चले जाते हैं. बल्कि यूके में ये एक आसानी रहती है दैट इफ़ यू गेट रिफ्यूज्ड आप उसको ओवरकम कर सकते हैं. एंड स्पेशली इफ़ यू हैव गॉट अ सर्विस प्रोवाइडर जिसकी अपनी लीगल फिटर्निटी की एक्सपर्टीज़ हैं, एक्सपीरियंस है, तो आपको बेहतर अंदाज से लुक आफ्टर कर सकते हैं कि आपका वीज़ा सक्सेसफुल हो और आपकी जर्नी सिक्योर हो, स्मूथ हो. इफ़ अ पर्सन डोंट हैव एनी डिग्री, अगर मेरे पास डिग्री नहीं है तो क्या मैं यूके जा सकता हूँ? ओके, इफ़ यू बिलोंग टू अ या सर्टेन किसी भी और कंट्री? बिजनेस, हाँ हाँ.
اگر ہم یو کے کی بات کریں تو یو کے میں صرف اسٹڈی ویزاز نہیں ہیں بلکہ ایک بہت بڑا آپشن ان کا یا بہت بڑی اپرچونیٹی بزنس مین کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جو کسی بزنس سے منسلک ہیں ان کے لیے بھی ہے, چاہے دے آر دا بزنس اونرز اور دے آر دا بزنس مینیجرز. ڈگری نہیں ہے بٹ ان کا ایکسپیرینس ہے اچھا, اور اس کی بیسس پہ اگر ایک بزنس چوز کرتا ہے ٹو سینڈ دیم فار ایکسپینشن آف دا بزنس, ڈیفینیٹلی دے کین گو. تو اس میں فیملی کا جو امیگریشن بیس پروسیس ہوتا ہے وہ کس طرح ورک کرے گا؟ فیملی کی امیگریشن اس طرح سے ہوتی ہے دیٹ if any individual or any applicant is applying, اور ان کا رائٹ ہوتا ہے دیٹ دے کین برنگ دیئر امیجیٹ فیملی ود دیم, جس میں اسپاؤس اینڈ ان کے بچے انڈر 18 وہ ساتھ جا سکتے ہیں. اینڈ یو کے بینگ اے ویلفیئر اسٹیٹ, بچوں کی ایجوکیشن جو ہے وہ فرام دا ویری فرسٹ ڈے ایجوکیشن اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اٹس اے فری ایجوکیشن. پھر ہیلتھ کیئر سسٹم ہے ان کا, سو دیٹ از ون آف اے بگیسٹ سپورٹ سسٹم جو کسی بھی امیگرینٹ کے لیے ہوتا ہے کہ وہ اپنی فیملی کو لے جا سکتے ہیں. ویزا ریجیکشن میں سب سے مین چیز کیا ہوتی ہے؟ ویزا ریجیکشن میں سب سے مین چیز 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. یا تو ان کی ریکوائرمنٹس فلفل نہ ہونا, یا پھر جو انفارچونیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ ایجنٹس یا کنسلٹنٹس جو کہ صرف بیسک نالج بھی نہیں کہوں گا, بیسک ایک انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں 4-5 ڈاکیومنٹیشن کی, تو ڈاکیومنٹس فلفل نہیں کرنا, صحیح طریقے سے ریپرزینٹ نہیں کرنا, اپلیکیشن کو پریپیئر نہیں کرنا, یا فیک ڈاکیومنٹس, فورج ڈاکیومنٹس, یہ ایک میجر ریزن ہوتا ہے کسی بھی ویزے کی ریجیکشن کے پیچھے. موبلٹی ویزا کیا ہے بیسیکلی, یہ ایکسپلین کر دیں ہمارے ویورس کے لیے جو نہیں جانتے. رائٹ, گلوبل موبلٹی ویزا ایک بزنس ویزا ہے, گلوبل موبلٹی اسٹریم, جس کے انڈر ایکسپینشن ورکر ویزا از دا کیٹیگری, وچ از ویری انٹرسٹنگ اینڈ امیزنگ اپرچونیٹی کہ اگر آپ کسی بزنس سے منسلک ہیں, چاہے ایز اے بزنس اونر یا چاہے ایز اے مینیجر, اور وہ بزنس پاکستان میں ہے, ہم یہیں کی ابھی بات کر رہے ہیں تو اس لیے ہم بتائیں گے کہ لیٹس سے پاکستان کا ایک بزنس ہے جو 3 سال سے ایکٹیو ہے, آپریشنل ہے, اور وہ بزنس اب ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہے, تو وہ اپنے پاس سے 5 اپنے یا تو مینیجرز, ڈائریکٹرز, شیئر ہولڈرز یا اونرز میں سے بھیج سکتا ہے اسپانسر کر کے along with their families ٹو یو کے, کہ وہ جائیں وہاں پہ برانچ آفس اسٹیبلش کریں. اور اس کیٹیگری کے ویسے تو اس میں کئی بینیفٹس ہیں, چند ایک جو بہت انٹرسٹنگ فیکٹرز ہیں وہ یہ ہیں کہ اس میں آئلس نہیں ہے, ایج کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے, منیمم ایجوکیشن کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ آپ کا ماسٹرز ڈگری ہونی چاہیے, 18 ایئرس 16 ایئرس کوالیفیکیشن ہونی چاہیے. اینڈ سیکنڈ یہ کہ ایون یور اسپاؤس از الاؤڈ ٹو ورک اور بی انوالوڈ ان ملٹیپل بزنسز. سو پوری فیملی کے لیے ایک اپرچونیٹی ہوتی ہے وہاں پہ جانے کے بعد کہ کڈس کین گیٹ دیئر ایجوکیشن, اسپاؤس کین ورک اوور دیئر. پھر جو مین ایپلیکنٹ جو بزنس ایز اے ریپرزینٹیو جا رہے ہیں یا جا رہی ہیں, تو وہ جانے کے بعد اپنی سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں, وہ ایکسپینشن کی طرف کام کر سکتے ہیں, اینڈ ایونچولی دے کین آپٹ فار فردر اپرچونیٹیز ایز ویل. بزنس ویزا کی مطلب یہ یو کے میں ہی ہے سب سے آسان, مطلب یہ کہ باقی کنٹریز میں بھی ہے؟ بزنس ویزاز یوزلی کافی کنٹریز نے اسٹارٹ کیا, اور بہت ڈفرینٹ کنٹریز اپنی انویسٹمنٹ کیٹیگریز اور بزنس امیگریشن کو لے کر چل رہے ہیں. یو کے کی ہسٹری کافی ڈفرینٹ ہے, اور جیسے میں نے عرض کیا کہ کافی میچور امیگریشن ہے. اب میں اگر ایک اس کو اسٹارٹ کروں لیٹس سے 2008-2009 سے, ہم نے جب پاکستان میں ایون ایکسپینڈ کیا تھا چشتی لاء چیمبرس کو, اس ٹائم پہ یوزلی پوسٹ اسٹڈی ورک پرمٹس ہوتے تھے, جو کہ اسکل امیگریشن بہت بعد میں جا کے کینیڈا, آسٹریلیا نے اسٹارٹ کی, لوگوں کو اس کا آئیڈیا ہوا. یو کے میں جب سے امیگریشن چل رہی ہے, پوسٹ اسٹڈی ورک ویزا جب ختم ہوا جو کہ گریجویٹ ویزا بھی کہلاتا تھا, تو HSMP ہائیلی اسکل مائگریشن پروگرام تھا. دین ٹیئر 1 انٹرپرینور جو کہ 2009 میں لانچ ہوا, انٹروڈیوس کروایا گیا, اینڈ 2019 میں جا کے انہوں نے ریپلیس کیا ود ادر آپشنز. سو اس دوران لائک وی ہیو سروڈ اوور 700 فیملیز اور ایپلیکنٹس صرف اس ایک پرٹیکولر کیٹیگری کے اندر. اور ہماری
دے آر سیٹلڈ. ہم Okay. اسی یہ ایک بہت بڑی وجہ بھی ہے کہ آپ کو سوشل میڈیا پہ اتنی سکسیز اسٹوریز ہماری نہیں بھی ملتی, کیونکہ اس ٹائم پہ سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو بھی نہیں تھا. دین ہمارا کلائنٹل ہر طرح سے ہے, سو وی ورک انڈر جنرل ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹ از ویل. سو جو کلائنٹس کنسنٹ دیتے ہیں صرف انہیں کا ڈیٹا اوبیسلی ود دیئر کنسنٹ اینڈ پرمیشن ان کی ٹیسٹیمونیلز اپلوڈ کیے جاتے ہیں. سو وہ کلائنٹ جو اس ٹائم پہ ایون 2009 میں آپٹ کر کے گئے, وہ ویزا 3 سال کا انیشیل ہوتا تھا, اس کے بعد 2 سال کی ایکسٹینشنز ملتی تھیں. تو ایکسٹینشن کی اپلیکیشنز اپلائی کرنا, ان شروع کے 3 سالوں میں ریکوائرمنٹس کو کیسے فلفل کرنا ہے, اینڈ دین آفٹر کمپلیشن آف 5 ایئرز ان کی پرماننٹ ریزیڈنس اور سٹیزن شپ کی اپلیکیشنز. سو الحمد للہ دوز فیملیز آر سیٹلڈ ناؤ. فرام 2008 ٹو 2025 یس. کیا چیلنجز آپ نے دیکھے ہیں اس امیگریشن لا؟ چیلنجز کافی انٹرسٹنگ چیلنجز آئیں, اور الحمد للہ وی اوور کم, وی ہیو بین ویری بلیسڈ کہ ایک ٹیم اور لیگل ایکسپرٹیز ہونے کی وجہ سے, یا جو ایک ویژن ہے فاؤنڈر کا مسٹر چشتی کا, اس کی وجہ سے ہمیں ہیلپ ملتی رہتی ہے مسلسل تمام چیلنجز کو اوور کم کرنے میں. جیسے پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ ایک امیگریشن اپلیکیشن اپنی ریڈی کرتے تھے, جنرل سا بزنس پلان بناتے تھے, اینڈ یو یوز ٹو سبمٹ. ان فیکٹ وی ور دا فرسٹ آرگنائزیشن ان پاکستان, جب یہ ریسرچ ورک یو کے امیگریشن نے مانگنا شروع کیا تو وی ور دا ونس جنہوں نے بزنس پلان انٹروڈیوس کروایا. وی یوز ٹو گائیڈ اینڈ ایڈوائز آور کلائنٹس کی ریئل ٹائم ریسرچ کیسے ہوگی. آپ کا ایک آپ جس انڈسٹری سے بھی تعلق رکھتے ہوں, سو اس کے لیے کیا مواقع موجود ہیں یو کے میں, ان میں آپ کی ٹارگٹ مارکیٹ سے لے کے آپ کے کمپیٹیٹرز تک, آپ کے سواٹ انالیسس کرنے تک, پورے ایک پلان پریپیئر ہونے کے بعد along with their application سبمٹ کرنا. سو اب جا کر یہ ہے کہ 2025 میں اگر ہم واپس آئیں, سو اب یوزلی اگر بزنس پلان میں ایک لمیٹیڈ انفارمیشن دی جاتی تھی, تو اب اویئرنیس بڑھ جانے کی وجہ سے, ٹیکنالوجی بڑھ جانے کی وجہ سے, اب وہ انفارمیشن آپ کو زیادہ انہانس کرنی پڑتی ہے, زیادہ فلٹر کرنی پڑتی ہے, اور زیادہ اس کو کلوزلی مانیٹر کرنا پڑتا ہے کہ کیا ایک ایپلیکنٹ ان اپرچونیٹیز کو اویل کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. اینڈ اس جرنی کے دوران آپ اپنے کلائنٹ کو چھوڑ نہیں سکتے. یوزلی لوگ یہ کہتے تھے اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے کہ آپ بس آ جاؤ, وزٹ پہ آ جاؤ, اسٹڈیز پہ آ جاؤ جی, اینڈ دین ول سی کہ واٹ کین بی ڈن. اب اس ٹیکنالوجی کا ایک فائدہ بھی بہت زیادہ ہوا ہے سوشل میڈیا کا, کہ پیپل آر مور اویئر کہ اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ بینگ دیئر, اٹس اباؤٹ کہ آپ جائیں گے, آپ کو کوئی صحیح سروس پرووائڈ کرنے والے ہیں, سو آپ کی جرنی رادر دین بینگ اے بمپی رائڈ, ایک اسموتھ رائڈ کے تھرو سٹیزن شپ تک پہنچے گی. اوکے, وچ کنٹری از ہائیسٹ ویزا ریجیکشن ریٹ؟ ہائیسٹ اگر آپ ریجیکشن کی طرف دیکھیں, یوزلی ہوتا یہ ہے کہ ایک آواز آتی ہے کہ کینیڈا ویزا دینا شروع کر دیا ہے کینیڈا نے, ایسا ہی ہے. سو لاکھوں لوگ اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں, جو ایلیجیبل ہیں وہ بھی, جو ایلیجیبل نہیں ہیں وہ بھی. کینیڈا نے ویسے 2024 اور 2023 میں اگر ہم دیکھیں تو بہت ویزا ریجیکشن آئیں کینیڈا کی طرف سے. پھر میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, میرے بھائی نے اپلائی کیا کینیڈا کے لیے, اور اس کی ساری چیزیں کمپلیٹ تھیں, بینک اسٹیٹمنٹ ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہم کمپلیٹ ہو چکی تھے, بٹ ویزا ریجیکٹ ہو گیا. اور بڑی بات یہ ہے کینیڈا, آسٹریلیا, جتنے بھی کنٹریز کی ہیں, کہ یہ آپ کو جو ہے بریف نہیں دیتے آگے سے کہ انہوں نے ویزا ریجیکٹ کیا کیوں ہے, وہ ایکسپلینیشن نہیں دیتے آپ کو. ایگزیکٹلی یہی بات جو ہم کر رہے تھے کہ یو کے کی میچورٹی امیگریشن میں اس بات سے ثابت ہوتی ہے کہ ایون اف دے ریفیوز این ایپلیکیشن, وہ آپ کو چانس دیتے ہیں, رائٹ دیتے ہیں کہ آپ خود کو جسٹیفائی کر سکیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ایپلیکیشن صحیح انداز سے نہیں چیک کی گئی تو یو کین چیلنج دا ڈیسیجن. جبکہ کینیڈا, آسٹریلیا, یو ایس میں یہ رائٹس آپ کے نہیں ہوتے. دے جسٹ لیٹ یو نو کہ آپ ایدر یور ویزا ہیز بین گرانٹیڈ اور ریجیکٹیڈ. پاکستانی اگر باہر کی اپلائی کر رہے ہیں تو وہ ظاہر ہے سب, آپ نے پہلے بھی بتایا کہ یو کے میں سب سے زیادہ اپلائی کرتے ہیں. یس. انڈین بھی ہم دیکھیں ایک چیز چل رہی ہے یو ایس اے میں, اینڈ دین اگین ان کینیڈا, دو چیزیں ہیں.
یہ تو ایک جو ڈیپورٹ کرنے کا سین شروع ہوا ہوا ہے انڈینس کو فرام یو ایس اے، اینڈ ناؤ کینیڈا نے بھی یہ چیز شروع کی ہے. تو واٹ دا اسٹوری بیہائنڈ؟ اوکے، ون آف ریزن اگر میں امیگریشن کے پرسپیکٹیو سے بات کروں تو یہ ہے کہ لوگ باہر جانا چاہتے ہیں اور ایکسپلائٹ بھی ہوتے ہیں تھرو ایجنٹس اور الیگل امیگریشن ویز کے ذریعے. وہ جیسے تیسے کر کے اگر وہاں پہنچ گئے، ان کی لیگل ڈاکیومنٹیشن نہیں ہے، سو ڈیفینیٹلی دے کین ناٹ سیٹل اوور دیئر، یا ان کو پھر وہ اپرچونیٹیز میں وہ جابس اپلائی نہیں کر سکتے، وہ لیگل ڈاکیومنٹیشن ان کی نہیں بن سکتی. تو ایونچولی وین ایور دے گیٹ کاٹ، ان کو ڈپورٹ کر دیا جاتا ہے. اور یہ چیز ہم نے اگر میں چشتی لاء چیمبرز کے ایکسپیرینس آپ کو بتاؤں تو وی ہیو گاٹ کلائنٹل فرام آلموسٹ ایوری پارٹ آف دا ورلڈ. چونکہ ریاض میں ایک بہت بڑا ہمارا کلائنٹل سسٹم ہے، یو ای میں پریزنس ہونے کی وجہ سے ملٹیپل نیشنالٹیز ہیں، تو ہمارے نیبرنگ کنٹریز سے بھی کلائنٹس ہیں، اینڈ وی ڈونٹ گیو پرائیورٹی ٹو ون اوور این ادر. سو جب آپ کو لیگلی گائڈ کیا جائے، آپ ایک پراپر ڈاکیومنٹیشن کے تھرو ریکوائرمنٹس فلفل کرتے ہوئے وہاں پہ پہنچتے ہیں، سو یو گیٹ ٹو سیٹل اوور دیئر. آپ وہاں پہ ایون اگر کوئی چھوٹے موٹے چیلنجز بھی آتے ہیں تو آپ ان کو اوور کم کر لیتے ہیں ود دا رائٹ ایڈوائس، ود دا لیگل سپورٹ سسٹم. بٹ جب کہ ایک شخص جو وہاں پہ چلا گیا ہو آن اے وزٹ ویزا، یہ سوچ کے جا کے اس کو کوئی نہ کوئی جاب مل جائے گی، اور وہ نہیں ملتی ایونچولی، جو کنٹریز پریفر نہیں کرتے، تو پھر ان کو واپس آنا پڑتا ہے یا ڈپورٹ ہو جاتے ہیں. بٹ آئی ایم سوری ٹو سے سر، پاکستانیوں کا نا ایک ابھی ریسنٹلی جو سعودیہ میں چیزیں چل رہی تھیں، وہ بھیک مانگنے والا جو سین تھا، یہ چیزیں یہ آپ کے پاسپورٹ کو پھر ورس کرتی ہیں. تو یہ چیزیں اپلیکیشن پروسیس میں ہوتی ہیں کنسیڈر، جو آپ کا بیسیکلی امپیکٹ ہو جاتا ہے دنیا کا. کیا یہی وجہ ہے کہ ریجیکشن اس وجہ سے بھی ہو سکتی ہے؟ اسپیشلی اگر یو کے کی بات کروں تو یو کے اس طرح سے ریجیکٹ نہیں کرتا، کیونکہ جو ان کی امیگریشن پالیسیز ہیں وہ سب کے لیے سیم ہے. وہ چاہے ہم پاکستان سے اپلائی کریں، کوئی چائنیز نیشنل اپلائی کرے، یس امیگریشن کے ٹائم میں ضرور ڈفرینس آ سکتا ہے، بٹ جو ریکوائرمنٹس باقیوں کے لیے ہیں وہی ہمارے لیے ہیں. یس اوور آل اس کا سب سے بڑا امپیکٹ آتا ہے وزٹرس پر، کہ وزٹرز جب اپلائی کرتے ہیں، چونکہ ان کی ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہوتی ہیں، اس میں آپ کو ایک سرٹن سیٹ آف کرائٹیریا نہیں بتایا گیا ہوتا ہے، تو ان کی ریجیکشن سڈنلی آپ کو دکھتا ہے کہ وہ ہائی ہو گئی ہیں، بیکاز دین دا کنٹریز دے مائٹ تھنک کہ جی ان کے آنے کے پیچھے بھی مقصد یہ ہے کہ وہ اوور اسٹے ہو جائیں. تو ڈیفینیٹلی اس طرح کی چیزوں کا امپیکٹ آتا ہے، جو دنیا بھر سے کسی بھی ملک سے اگر ان اسکلڈ لوگ جا رہے ہیں یا جا کے یہ والے واقعات اگر ہوتے ہیں، سو دوز پیپل ہو آر ریئلی ایلیجبل، ان کو ذرا دشواری تو فیس کرنی پڑتی ہے انٹل اینڈ انلیس دے گیٹ ٹو ہیو رائٹ اینڈ ایکوریٹ ڈیٹیلس. اوکے، امیگریشن لا میں پاکستانیوں کو کس قسم کی مسکنسیپشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور متس جو کریٹ ہوتی ہیں، جی اس کے بارے میں بھی بتائیں. ایک بہت بڑی میتھ یہی ہے جس کی ابھی ہم نے بات کی، کہ آپ بس پہنچ جائیں وہاں پہ، کہ یو جسٹ گیٹ ٹو بی دیئر اینڈ ایوری تھنگ ول بی سورٹ. ہاں، باقی سب اپنے حساب سے سیٹ ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوتا. آپ کو امیگریشن چونکہ ایک پوری جرنی ہے، تو آپ وہاں پہ جائیں گے، جانے کے بعد اگر آپ فیملی کے ساتھ گئے تو اپنے بچوں کی ایجوکیشن کو بھی دیکھنا ہے، وہ پڑھ کہاں سکتے ہیں، کس طرح سے پڑھ سکتے ہیں. آپ کی اسپاؤس اگر کوالیفائڈ ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، شی وڈ لائک ٹو ورک، یا فیمیل از دا مین ایپلیکنٹ، اف یور ہسبینڈ وڈ لائک ٹو ورک، تو وہ کام تبھی کر سکیں گے کہ ان کے پاس ڈاکیومنٹیشن ہوگی. سو اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ کہ آپ وہاں پہ پہنچ گئے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کی سرکمسٹانسز کے مطابق سب سے رائٹ ویزا چوائس کون سی ہے، اس پہ اگر آپ گئے ہیں تو آپ سیٹلمنٹ کی طرف جاتے ہیں. تو اس میں اگر کوئی ریفیوجی ہے یا پھر کوئی ازائلم سیکر ہے تو اس کا پیپر ورک آپ لوگ کس طرح سے کریں گے؟ ہم ایکچولی ایز این آرگنائزیشن وی مینلی لک آفٹر کلائنٹس فار بزنس امیگریشن. اوکے، ہم لوگ ازائلمز اینڈ ریفیوجیز کے کیسز کو انٹرٹین نہیں کرتے. یس وی ڈو پرووائڈ سروسز فار وزٹ ویزاز اینڈ اسٹڈی ویزاز، بٹ جو میجر ایکسپرٹیز ہیں وہ ہماری بزنس امیگریشن اینڈ فیملی سیٹلمنٹ میں ہیں. اینڈ ایون دوز کیسز جو کہ لوگ آلریڈی یو کے میں موجود ہیں، اب وہ ڈفرینٹ روٹس، لیگل روٹس کو آپٹ کرنا چاہ رہے ہیں ٹو گیٹ دیئر سٹیزنشپس. امیگریشن میں جو یہ ایک فراڈ ہو آج کل چل رہا ہوتا ہے، اس کو جو ہے یہ
لیگل ایکسپرٹیز کیا رول پلے کرتی ہیں اس کو روکنے میں؟ اس کو روکنے میں یہ رول پلے کرتی ہیں کہ جہاں پر لوگ مختلف ایجنٹس کے پاس یا سو کالڈ کنسلٹنٹس کے پاس اگر جاتے ہیں، سب کی بات نہیں کر سکتے ہم، ڈیفینیٹلی ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جو کہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں، تو ان کو یہ سننے کو ملتا ہے کہ یو پے دس مچ اور آپ کو یہ والا ویزا مل جائے گا، آپ بس پاسپورٹس لے کر رکھ لیے، ابھی اتنا ٹائم ہے، ابھی اس طرح سے آگے چیزیں چلیں گی. سو لیگل پریکٹیشنرز ہونے کی وجہ سے نہ صرف ہم کلائنٹس کو سرو کر پاتے ہیں بلکہ وی گیٹ ٹو ایجوکیٹ دیم ایز ویل. اوکے. کہ واٹ از اے ڈفرینس بٹوین آپٹنگ اے لیگل روٹ اینڈ واٹ از اے ڈفرینس بٹوین کہ آپ نے کوئی بھی ویزا بس اپلائی کر دیا. اوکے. یہ ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے. بزنس کے لیے یو کے علاوہ بھی باقی کنٹریز از اٹ ڈیفیکلٹ ٹو ڈو بزنس ان لائک کینیڈا اور آسٹریلیا؟ پالیسیز ڈفرینٹ ہیں چونکہ آپشنس تو سب جگہ موجود ہیں، کینیڈا میں بھی ہیں، یو ایس میں بھی ہیں، آسٹریلیا میں بھی ہیں، بٹ ڈفرینس آف پالیسیز کی وجہ سے ہمارے اپنے بھی اگر ہم کنٹری لاز کو دیکھیں کہ ایک سرٹن اماؤنٹ از الاؤڈ ٹو بی ٹرانسفرڈ ایوری ایئر، وہ آپ کی لیگل جو منی ہے وہ آپ ٹرانسفر کرتے ہیں، تو اس کے لیے یو نیڈ ڈاکیومنٹیشن. آسٹریلیا میں، یو ایس میں، کینیڈا میں آپ کو اماؤنٹ ٹرانسفر کرنا پڑتا ہے، جو کہ لوگوں کے لیے اکثر کافی جس کی وجہ سے ان کو دشواری ہوتی ہے. دین پھر ایک تو اسپیسیفک نمبر آف ڈیز آپ کو وہاں پہ اسپینڈ کرنے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے دیز آر دا کنٹریز جہاں سے آپ بیک اینڈ فورتھ نہیں کر پاتے. تو اف یو آر آلریڈی ان اے بزنس آپ اس کو بالکل اگنور کر کے نہیں جا سکتے. یو کے میں فائدہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر اسپیشلی جو ہم نے گلوبل ایکسپینشن ورکر ویزا کی بات کی، گلوبل بزنس موبلٹی کی، یو آر ناٹ باؤنڈ ٹو ٹرانسفر اے سرٹن اماؤنٹ، اور پھر اس پہ آپ اپنے وہاں پہ مسلسل رہنے کی بھی شرط نہیں ہے. سو یو کین لک آفٹر دا بزنس جہاں سے آپ نے آغاز کیا، جہاں سے آپ نے گرو کیا، اور فردر اپرچونیٹیز کو بھی آپ اویل کر سکتے ہیں. اوکے. سب سے بڑی مسٹیک کیا ہوتی ہے جو لوگ امیگریشن میں اپلائی کرنے سے پہلے کرتے ہیں؟ سب سے بڑی سب سے بڑی مسٹیک کسی بھی ایپلیکنٹ کے لیے یہ ہوتی ہے کہ وہ غلط سروس پرووائڈر چوز کرے. وہ کسی بھی ایسی جگہ پہ چلا جائے جہاں پہ اسے صرف کہا جا رہا ہے کہ یس وی ول گیٹ ایوری تھنگ ڈن، نہ انہیں ویزا کی ریکوائرمنٹس کے بارے میں بتایا جائے، نہ انہیں ویزا کے نام کے بارے میں، پالیسیز کے بارے میں بتایا جائے، اور نہ ہی یہ گائیڈ اور ایڈوائس کیا جائے کہ ویزا لگنے کے بعد کیا ہوگا. ایک تو ہو گئی ریکوائرمنٹس کہ جس کے ذریعے وہ ویزا لیں گے، بٹ واٹس آفٹر ورڈس کہ ویزا گرانٹ ہو گیا. تو یہ ایک بہت بڑی مسٹیک ہے جو لوگ یوزلی کرتے ہیں، یا کمپیئر کرتے ہیں اس کو مانیٹریلی کہ فیس کس کی کم ہے تو وہاں سے آپ سروس لے لیں. بیکاز وین ایور یو چوز اے ڈاکٹر اور اے لائر، اللہ نہ کرے ڈاکٹر چوز کرنا پڑے، تو آپ یہ نہیں دیکھتے کہ فیس کس کی کتنی ہے، بلکہ یو سی کہ کس کا کیا تجربہ ہے، کس کی ایکسپرٹیز کتنی ہے. تو دیٹ از سم تھنگ جو کہ مد نظر رکھنی چاہیے. ورک ویزا کے لیے یو کے میں کیا کیا بینیفٹس ہیں اور کیا؟ ورک ویزا کے لیے یہ بینیفٹس ہیں، ایون اسٹوڈنٹس کے لیے، انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ہیں کہ if they are going on their bachelor's or master's, let's say mainly for their masters اگر وہ جا رہے ہیں، afterwards they can get post study work permits، اور اس میں ان کو اپرچونیٹی ملتی ہے تو they can convert towards skilled worker visa، جو کہ ایک 5 years کا روٹ ہے جس کی کمپلیٹ ہونے پہ آپ پرماننٹ ریزیڈنس اور سٹیزنشپ اپلائی کر سکتے ہیں. سیم ان لوگوں کے لیے جو کہ اچھا ایکسپیرینس رکھتے ہیں، اف دے گیٹ اے جینیئن جاب آفر فرام یو کے، وہ بھی اسکل ورکر ویزا میں ڈائریکٹلی اپلائی کر سکتے ہیں. مجھے یہاں پہ ایگزامپل یاد آ رہی ہے، شاید ہم نے جو ہے وہ بیک دین کیمرہ پہ بھی بات کی تھی. یس. وہ یہ تھی کہ گجرانوالہ میں یس ایک شخص تھا، اس نے جو ہے جس آپ نے فراڈ کی بات کی تھی، جس کے پاس بھی جاتے ہیں، اس نے وہاں پر گیا اور وہ مطلب کوئی ایجنٹ تھا، اس کو اس نے 1 کروڑ روپیہ دیا کینیڈا جانے کے لیے، اور 1 کروڑ روپیہ جب اس نے اس کو دیا، اس کا ویزا آ گیا. وہ سمجھا کہ اس کا ویزا آ گیا. جب وہ ایئرپورٹ گیا تو اس کو گرفتار کر لیا، اور جب گرفتار ہوا تو اس کے بعد پتہ لگا کہ بھائی اس کا ویزا تو جعلی ہے. تو یہ پھر کس کا قصور ہے؟ لیکن دیکھا جائے تو اس کے لیے تو وہی تھا ایجنٹ. یہ چیزیں زیادہ تر ہوتی ہیں آپ اگر بیک ورڈ ایریاز پہ دیکھ لیں، کیونکہ شہری علاقوں میں ایسی چیزیں نہیں ہوتی. لوگ زیادہ تر ایجوکیٹ ہوتے ہیں،
وہ پھر چوز کرتے ہیں. درست فرما رہے ہیں آپ. انفارچونیٹلی یہ رورل ایریاز میں سب سے زیادہ یہ اس لیے وجہ سے ہوتے ہیں کہ ایکسپوجر بہت لمیٹیڈ ہے, اور جس کی وجہ اور کمپٹیشن نہیں ہے وہاں, بہت لمیٹیڈ سی ریسورسز ہیں جن کے پاس آپ جا کے نالج لے سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں. پھر اس میں زیادہ تر لوگ جو یہاں سے ان علاقوں سے جا رہے ہوتے ہیں تو پیچھے ان کی کئی مجبوریاں ہوتی ہیں. وہ اس کے تحت لائک نان اسکلڈ ان اسکلڈ لیبر جو ہوتی ہے وہ مینلی کوشش کرتے ہیں کہ کسی ایسی جگہ پہ چلے جائیں کہ ہم محنت کر لیں, کچھ عرصہ گزار لیں, بیک ایٹ ہوم اپنے بھائی بہن ہیں, ایجوکیشن ہے, پیرنٹس ہیں, ان کو لک آفٹر کر سکیں, اور پھر وہ ایکسپلائٹ ہو جاتے ہیں. سو ایکچوئل یہ رسپانسبلٹی سروس پرووائڈر کی طرف آتی ہے, کلائنٹ کی طرف بھی آتی ہے کہ اس کو صرف یہ نہیں کہ کوئی اگر اس کو کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو ویزا دے دوں گا اتنے میں تو وہ ان سے سروسز لے لیں. زیادہ رسپانسبلٹی پہ سروس پرووائڈر کی طرف بھی ہے کہ ان کو صحیح اعتبار سے گائیڈ کرنا, ایڈوائس کرنا, اور پھر لیگیلٹیز کے مطابق سروسز پرووائڈ کرنا. صحیح. دبئی میں بھی آپ لوگوں کا آفس ہے؟ دبئی میں یس, دبئی اینڈ راس الخیمہ میں. ہاں جی. تو دبئی کے جو ریزیڈنٹس ہیں جو وہاں پر آپ کے پاس کلائنٹس آتے ہیں وہ کس کنٹری میں جانا پرسیو کرتے ہیں زیادہ؟ یو ای کیونکہ ایک بڑی انٹرسٹنگ اینڈ ڈفرینٹ مارکیٹ ہے. کمپٹیشن وہاں پہ اس اعتبار سے کہ دنیا بھر سے لوگ آئے ہوئے ہیں, ڈفرینٹ نیشنلٹیز آئی ہوئی ہیں. ایگزیکٹلی. تو اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں سے لوگ صرف ایک جگہ کو چوز کرتے ہیں. اکثر جو اسکلڈ ورکرز ہوتے ہیں وہ میجر چوائسیز یہ 3-4 ہی ہوتی ہیں, یو کے, کینیڈا, آسٹریلیا یا یو ایس. بزنس کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو لوگ یو کے کو اس لیے زیادہ پریفر کرتے ہیں کہ ان کے لیے آسان ہے اس کو آپٹ کرنا, اس کی ریکوائرمنٹس کو فلفل کرنا کمپیریٹیولی ایزی ہے, فنڈس ٹرانسفر کرنے کی شرط نہیں ہے. تو ہر طرح کا کلائنٹل آپ کے پاس آتا ہے. وزٹرز ساری دنیا کے لیے آتے ہیں, بٹ مینلی امیگرینٹس جو ہیں دے یوزلی چوز یو کے, کینیڈا, آسٹریلیا یا پھر یو ایس کو. اگر میں اپلائی کروں آج کینیڈا کے لیے یا آسٹریلیا کے لیے یا جرمنی کے لیے, ایون آپ کو آسٹریلیا اور جرمنی کا تو ویزا مل جائے گا, لیکن کینیڈا کا ویزا آپ کو بہت مشکلوں سے ملے گا. یہ ویزا ریجیکشن ہے کیوں؟ اور بیسیکلی جب کینیڈا ہے ہی اتنا خالی ہے تو پھر وہ کیوں نہیں بلا رہے اپنے اسکل ورکرس کو اپنے کنٹریز میں؟ سب سے زیادہ ریجیکشن ویسے کینیڈا کی ہی ہوتی ہے, اور ایسا کیوں ہے؟ ایک بہت بڑا ریزن یہ ہے نا کہ جہاں ایک نیوز مارکیٹ میں اگر سرکولیٹ ہونی شروع ہو گئی دیٹ کینیڈا ہیز الاؤڈ کہ آپ وزٹ ویزا پہ آ کے امیگریشن کو آپٹ کر سکتے ہیں. سو بنا سوچے سمجھے ہر کوئی اپلائی کر رہا ہے, لاکھوں کی تعداد میں لوگ اپلائی کر رہے ہیں, اور ہم پاکستان کی بات نہیں کر سکتے, صرف ساری دنیا سے اپلائی کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو جب ملینز اینڈ ملینز آف ایپلیکنٹس وہاں پہ اس کو اپروچ کریں گے, ریکوائرمنٹس فلفل نہیں ہوں گی, ڈاکیومنٹیشن صحیح نہیں ہوگی, تو اٹس ویری نیچرل کہ ان کا ریجیکشن ریشو ہائی ہو جائے گا. اینڈ وتھ لمیٹیڈ ریسورسز, ایکسٹریم ویدر ہونے کی وجہ سے ایوری ون کے ناٹ سروائیو. ان کی لائک زیادہ تر جو آپشنز ہیں اگر پروونشل نامینیشن کو آپ دیکھیں تو وہ ایریاز ہیں جو کہ بہت زیادہ ایکسٹریم ویدر جہاں پر ہے, اور ریسورسز کمپیریٹیولی کیپٹل کے بنسبت کافی کم ہے. سو اسی وجہ سے لوگوں کے لیے کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے. ہم نے نیوز بھی ایسی کافی دیکھی تھی کہ لوگ وزٹس پہ گئے ہوئے, اسٹوڈنٹ ویزاز لے کر گئے ہوئے ہیں, اینڈ آفٹر ورڈز ان کو واپس آنا پڑا. دے کوڈ ناٹ سروائیو اوور دیئر. اس کے کمپیریزن میں آسٹریلیا زیادہ بیٹر ہے. آسٹریلیا کی امیگریشن الگ ہے. آسٹریلیا پریفر اسکلڈ ورکرز کو زیادہ کرتا ہے. آئی ٹی سیکٹر جو ہے, انجینئرز جو ہیں وہ اکثر آسٹریلیا کو آپٹ کرتے ہیں. ان کی ڈفرینٹ سب کلاسز ہیں, اینڈ اف یو ڈو کوالیفائی, جو کہ میجر طریقہ کار آپ کی ایج, کوالیفیکیشن, ریلیونٹ ایکسپیرئنس, انگلش لینگویج کے ہوتا ہے. اینڈ اف یو فلفل دوز کرائٹیریا اور آپ پوائنٹ اسکور کر رہے ہیں تو پھر آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں. اگر کسی کلائنٹ کا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے کیس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اس کے کیس کو اس طرح سے دیکھا جاتا ہے کہ ایک کلائنٹ اگر ہمارے پاس تشریف لائے ہیں تو ان کی ریفیوزل پہلی بات تو ہے کہاں کا. اگرچہ تو کینیڈا, آسٹریلیا, یو ایس کا ہے تو پھر تو آپ کو گیس ہی کرنا پڑتا ہے. پھر تو آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ انہوں نے اپلیکیشن خود پریپیئر کی ہے, یہ سروس لی ہے, تو اس سے ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اپلیکیشن کی پریپریشن کیسی تھی. اور اگر وہ یو کے کی ہے تو یو کے کرسٹل کلیئر
ورڈنگس میں آپ کو لکھ کر دیتا ہے دیٹ واٹ واز اے ریزن جس کی وجہ سے آپ کی اپلیکیشن ریفیوز ہوئی ہے. سو اکارڈنگلی اس میں نیو اپلیکیشن پریپیئر ہونا, جس ویزا کے لیے اپلائی کیا تھا وہ ویزا ان کے لیے صحیح چوائس تھی بھی کہ نہیں, اکارڈنگلی پھر ایڈریس کیا جاتا ہے. تو بیسیکلی کیا چیزیں اوور ویو کرنی چاہیے جب بھی آپ اپلائی کر رہے ہیں, خاص طور پہ کینیڈا اور آسٹریلیا کے لیے؟ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کینیڈا آسٹریلیا چونکہ مینلی اسکل ورکرز جاتے ہیں, ینگسٹرز جا رہے ہوتے ہیں, انجینئرز جا رہے ہوتے ہیں, دیٹ آپ پوائنٹ اسکور کر رہے ہیں. اینڈ اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ کہ جو منیمم کرائٹیریا لکھ دیا گیا ہے یا ویب سائٹ پہ آپ نے 4 چیزیں اس سے نوٹ کر لیں, تو اس کی بیسس پہ اب لیٹس سے 100,000 اپلیکیشنز آئی ہوئی ہیں, اور اگر 90% 99% اپلیکنٹس وہی 4 ڈاکیومنٹس کے ساتھ اپلائی کر رہے ہیں یا منیمم کرائٹیریا پہ, تو اٹ وڈ بی کوائٹ ڈیفیکلٹ فار دیم کہ اس میں سے وہ سلیکٹ کریں. سو آپ کے پوائنٹس پورے ہونے چاہیے, آپ کی ریکوائرمنٹس فلفل ہونی چاہیے, اینڈ جو بالکل منیمم کرائٹیریا ہے اس سے ذرا بہتر اپلیکیشن آپ کی ہونی چاہیے. اور ریپریزنٹیشن اس پہ بہت میٹر کرتی ہے, ناٹ جسٹ اباؤٹ کہ انکلوزنگ ڈاکیومنٹس, صحیح ڈاکیومنٹس کیسے ہیں, ان کو جسٹیفائی کیسے کرنا ہے, اپلیکیشن کی پریزنٹیشن ایسی ہو کہ جب بھی انٹری کلیئرنس آفیسر کے سامنے آپ کی اپلیکیشن جائے تو اس کو اس میں سے ڈھونڈنا نہ پڑے, اس کو سمجھنا نہ پڑے کہ اچھا یہ کون صاحب ہیں, یہ چاہتے کیا ہیں, ان کو آپ کی جینوئننیس کا اندازہ ہو. سو اٹ وڈ بی کنوینئنٹ فار ہیم اینڈ ہر ٹو میک اے ڈیسیجن. ٹیکنالوجی کتنا افیکٹ کرتی ہے لیگل امیگریشن پروسیس کو؟ اب کیونکہ اے آئی بھی آ گئی ہے, ہاؤ ٹیکنالوجی افیکٹس, کیونکہ اگر آپ نے بات کی مطلب آپ لوگ 26 سال ہو گئے ہیں چشتی لا چیمبرز کو, تو اس میں جب آپ لوگوں نے شروع کیا تھا اس وقت تو یہ چیزیں نہیں ہوں گی, ٹیکنالوجی اس میں سوشل میڈیا بھی نہیں ہوگا, بٹ اب ٹیکنالوجی کتنا افیکٹ کر سکتی ہے لیگل پروسیس کو؟ ٹیکنالوجی کا ایک فائدہ بھی بہت یہ ہوا ہے کہ الیگل امیگریشن کنٹرول کی جا سکتی ہے, الیگل ویز جو ہیں, اور اس میں کمپٹیشن بھی بڑھا ہے ڈیفینیٹلی. بہت سارے کنٹریز نے پھر اس طرح کی بھی آپشنز انٹروڈیوس کروائے ہیں ویئر یو گیٹ ٹو انٹروڈیوس سچ این آئیڈیا جو کہ پہلے سے نہ دیکھا گیا ہو. سو اٹس اے میسو کمپٹیشن, اور ہر کوئی اس کے لیے کوالیفائی نہیں کرتا ہے. سو ٹیکنالوجی کا اپنی جگہ جہاں بینیفٹ یہ ہوا ہے کہ کنٹرول کی گئی ہے امیگریشن, اویئرنیس زیادہ بڑھی ہے, اب آپ انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ کمپیریجن کر سکتے ہیں ڈفرینٹ سروس پرووائڈرس کا. سو اسی کے ساتھ ساتھ کمپٹیشن بھی بڑھ گیا ہے, اینڈ آپ کو اسی کے اعتبار سے خود کو بھی جو بھی سروس پرووائڈر ہے اس کو ایجوکیٹ کرنا پڑتا ہے, کیس اسٹڈیز کو دیکھنا پڑتا ہے, اینڈ دیٹس ہاؤ یو کین سرو اینڈ سروائیو ان دا مارکیٹ. پچھلے 2 سال میں شاید میں سمجھتا ہوں کہ چشتی لا چیمبر والوں کا کام بڑھ گیا ہوگا, کیونکہ جس طرح سے پاکستانی جو ہے وہ باہر گئے ہیں پچھلے 2 سال میں, ہر کسی کی خواہش ہے کہ وہ باہر جائے. تو کون کون ایلیجیبل ہے اور کون کون ایلیجیبل نہیں ہے باہر جانے کے لیے؟ باہر جانے کے لیے وہ لوگ ایلیجیبل ہیں اگر آپ ایز این انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ جا رہے ہیں, تو پھر آپ کی ریکوائرمنٹس دین اگین اٹ کم ٹورڈس کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کلائنٹ آئے ہیں کہ جی میں نے باہر جانا ہے. اب باہر آپ نے کس کیٹیگری پہ جانا ہے, جی کسی پہ بھی جانا ہے. اچھا, کچھ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا. ہاں ایگزیکٹلی, آپ لوگ ان کو بتا رہے ہوتے ہیں. ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا پڑتا ہے نا کہ ایک کلائنٹ نے اپنی سی وی یا اپنا ایکسپیرینس سامنے رکھا ہے, تو یہ دیکھنا کہ وہ کوالیفائی کہاں کریں گے, کہ ان کے لیے اسٹڈی ویزا کا روٹ بہتر ہے یا وہ جو ہے ایک 60-65 سال کے نوجوان ہیں تو ان کے لیے تو اسٹڈی ویزا کا روٹ بہتر نہیں رہے گا. تو ان کے لیے اگر وہ اسکلڈ ورکر ہیں تو وہ آپشن کس کنٹری کا بہتر رہے گا. تو ایسے کلائنٹس آتے ہیں کہ جو خود کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بس سجیسٹ کریں کہ ہمیں کہاں جانا چاہیے. کلائنٹ ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں, لائک وین ایور سمن گوز ٹو اے ڈاکٹر اینڈ اے لائر, تو ڈیفینیٹلی دے ڈو ایکسپیکٹ کہ انہیں ایڈوائز کی جائے. سو ہمیں ہیونگ ایکسپرٹیز ان دا لیگل فیلڈ اینڈ اس آرگنائزیشن کا, چشتی لا چیمبرز کا جو انفراسٹرکچر ہے, وی ہیو گاٹ ملٹیپل ڈپارٹمنٹس. لائک اگر میں بات کروں, وی ہیو گاٹ این R&D ڈپارٹمنٹ جو کہ کانسٹنٹلی جو ریسرچ ڈپارٹمنٹ ہے وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ایون پارلیمنٹ میں ڈبیٹ کس ٹاپکس کن کن ٹاپکس پہ چل رہی ہے, آنے والے وقتوں میں کس طرح کی پالیسیز انٹروڈیوس کروائی جا سکتی ہیں. پھر اس کے بعد شفٹ اینڈ چینجز ان دا امیگریشن پالیسیز وہ کب کب آ سکتے ہیں,
اپلیکیشن کو آپ نے انیشیٹ کس طرح سے کرنا ہے کہ اس کی جرنی کمپلیٹ ہو چکی ہو. اینڈ دین پھر آپ کی ڈاکیومنٹیشن زیادہ تر ہم لوگ یہ بھی بات کر رہے تھے کہ ڈاکیومنٹس اگر نہیں ہوتے ان کو گائیڈ بھی کرنا ہوتا ہے کہ جی دیز آر دا ریکوائرمنٹ جو کہ آپ نے فلفل کرنی ہے. اب وہ کرنی آپ ہی نے ہے بٹ ہمیں انہیں گائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ آپ کی ڈاکیومنٹیشن پریپیئر کیسے ہوگی جو آپ نے کرنی ہے. اور اس کے بعد آپ کی اپلیکیشن کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے اس کو صحیح طریقے سے اس میں انکلوز کرنا. آپ کا اگر بزنس پلان ہے تو اس کی مارکیٹ ریسرچ کنڈکٹ کرنا. تو وی ڈو آل دیٹ. ہماری یہ بھی ایکسپرٹیز ہیں کہ وی ناٹ اونلی ایڈوائز آر کلائنٹس کہ ویزا کیسے لگے گا بلکہ مینلی ٹورڈز بزنس امیگریشن ان کی بزنس پلاننگ کے لیے ریسرچ کنڈکٹ کرنا اور اس بزنس پلان کو پریپیئر کرنا. انفیکٹ الحمدللہ وی ور دا فرسٹ ونس جنہوں نے بزنس پلان کو انٹروڈیوس کروایا جب ریسرچ ورک مانگا گیا تھا. تو اس زمانے سے ہی ہم کلائنٹس کو بزنس کے اعتبار سے بھی گائیڈ اور ایڈوائز کرتے آ رہے ہیں. اینڈ لیگلی بھی وی لک آفٹر دیم اینڈ وی ایکچولی پروٹیکٹ دیم لیگلی. امیگریشن لاس ایوالونگ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اگلے 5 سے 10 سال کے اندر امیگریشن پالیسیز کو؟ امیگریشن رکنے والی تو نہیں ہے کیونکہ چاہے ٹیکنالوجی کے اندر نئی ایڈوانسمنٹس آتی رہیں, اسکلڈ اور نان اسکلڈ ورکرز دونوں کی ہی ریکوائرمنٹ کہیں نہ کہیں رہے گی. سو امیگریشن ایک ایسی فیلڈ ہے جس نے چلتے رہنا ہے بٹ اس میں کافی چینجز آنے کے امکانات ہیں. تو اسی کے لیے دوز ہو ہیو بین ان دس انڈسٹری بہت ضروری ہے کہ خود کو ایجوکیٹ کریں, ناٹ جسٹ اکارڈنگ ٹو دا پالیسی گائیڈنس بلکہ پریکٹیکل ایکسپیرئنس لیں اور کلائنٹس کو یہ سمجھتے ہوئے لک آفٹر کریں کہ ان کی جرنی صرف ویزا پہ ختم نہیں ہو جانی. جب تک ان کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوتی, سٹیزن شپ تک وہ نہیں جاتے, انہیں دے نیڈ سم ون ٹو گائیڈ اینڈ ایڈوائز دیم کنٹینیوسلی. سو آنے والے بھی چند ایک سالوں کے اندر چینجز آئیں گی لائک اسٹارٹ اپس اینڈ انوویٹرز, اس طرح کے آپشنز جو کہ کچھ عرصہ پہلے انٹروڈیوس کروائے گئے تھے ویسے کئی آپشنز آئیں گے. وقت کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ کنٹریز بھی جو ابھی اتنا امیگریشن میں آگے نہیں ہیں ہو سکتا ہے وہ بھی نئی پالیسیز انٹروڈیوس کروائیں. اور جو کنٹریز جو آلریڈی کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں امیگریشن کے اندر, جو کافی میچور ہیں, ان کی پالیسیز اور بھی بہتر ہوں گی, نئے آپشنز بھی آئیں گے, نئی اپرچونیٹیز بھی آئیں گی. So these are the which country is best for your sense? آپ نے 18 سال اس فیلڈ میں اگر کام کیا ہے تو آپ کے اندازے کے مطابق کون سا کنٹری ایسا ہے جہاں پر جانا چاہیے, آپ سجیسٹ بھی کرتے ہیں لوگوں کو؟ میرے ایکسپیرئنس کے مطابق یو کے کمپیریٹیولی سب سے زیادہ بہتر ہے کیونکہ یو کے نہ صرف آپ اٹس ایزیئر ٹو ٹریول, ان کی امیگریشن پالیسیز کی وجہ سے اس کو سسٹین کرنا زیادہ بہتر ہے. ان کا کمپٹیشن ڈیفینیٹلی ہر جگہ پر ہے بٹ دے ڈو ریئلی انڈرسٹینڈ کہ ایک امیگریشن پالیسی کے تحت اگر کوئی بھی ایک فیملی آ رہی ہے تو اس کو کیا کیا بینیفٹس ملنے چاہیے. سو جب بھی وہ کوئی ایک پالیسی پریپیئر کرتے ہیں وہ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں کہ اسپاؤس نے بھی آنا ہے تو اسپاؤس مسٹ بی الاؤڈ ٹو ورک ایز ویل یا بی انوالوڈ ان بزنس. بچوں نے آنا ہے تو ایک فیملی کی جو ریزننگ ہے امیگریشن کو لے کر, سب سے بڑا ایک ریزن جو ہے وہ فیملی کو ایک اچھا فیوچر فراہم کرنا ہے نا. حصول رزق کے لیے آپ گئے ہیں, بزنس کے لیے آپ گئے ہیں, تو بچوں کی ایجوکیشن فری ہے فرام دا ویری فرسٹ ڈے. ایون آپ امیگرینٹ لائک آپ کا اسٹیٹس چاہے 6-7 سال بعد جا کے سٹیزن شپ میں کنورٹ ہو بٹ یور چائلڈ اینڈ چلڈرن آر الاؤڈ ٹو اسٹڈی فرام دا فرسٹ ڈے جو بھی انڈر 18 جا رہے ہیں. کوئی ایسا کمپلیکس امیگریشن کیس ہو جو آپ نے ہینڈل کیا اور وہ آپ کو یاد رہ گیا ہو, یار یہ تھا اچھا تھا؟ کافی کیسز کیے ہیں کیونکہ جرنی الحمدللہ کلوز ٹو 2 ڈیکیڈس کی ہے اگر میں صرف اپنی بات کروں. اینڈ چشتی لاء چیمبرز ہیز بین پرووائڈنگ سروسز فار اوور 26 ایئرس. تو مختلف کیسز رہے ہیں اس میں, اسپیشلی اگر چند ایک ایسے کیسز تھے جو کہ انوویٹو فاؤنڈر یا اس طرح کی کیٹیگریز جس میں آپ کو بہت ایکسٹینسو ریسرچ کرنی پڑی تھی یا آپ کو
کنٹینیوسلی اس کو اپ ٹو ڈیٹ کرنا پڑ رہا تھا. مینز آن اے ویکلی بیسس کہ آپ نے ایک چیز پریپیئر کی ہے اور اس کی سبمیشن میں اگر ایک ویک کا گیپ آیا ہے سو یو فائنڈ آؤٹ کہ اس دوران آپ کو چینجز کچھ مل گئی ہیں. سو اگین آپ کو اس کے اوپر کام کرنا اینڈ پھر کمپلیٹ کرنے کے مطابق بالکل اپ ٹو ڈیٹ کر کے اس کو سبمٹ کرنا. تو یہ کیسز کچھ ایسے تھے جو ذرا چیلنجنگ تھے. بٹ اوور آل امیگریشن میں الحمد للہ انفراسٹرکچر اور ٹیم ہونے کی وجہ سے وی سپورٹ ایچ ادر, اور جس کی وجہ سے چاہے ایڈوائزر ہوں, ہمارا پروسیسنگ یونٹ ہو, ہمارا بزنس پلان یونٹ ہو, وی آل ورک ایز اے ٹیم along with our client. اور یہی ہم اپنے کلائنٹ کو کہتے ہیں دیٹ یو آر آر ٹیم ممبر. کوئی ایسی اسٹوری آپ کے مائنڈ میں ہو جو ایسے یاد رہ گئی ہو؟ کافی انٹرسٹنگ لوگ ملتے ہیں. لائک آئی گیٹ ٹو میٹ ود اے جینٹل مین جن کی ماشاء اللہ 5ویں PhD چل رہی تھی. یس, سو دا فرسٹ کوشچن آئی آسکڈ ہم کہ آپ اتنا ماشاء اللہ اتنے لرنرڈ ہونے کے بعد آپ تو نہ جائیں, کم سے کم ہمیں سکھائیں, کچھ سکھا کے جائیں. تو خیر ان کا ایک ریزن بہت بڑا یہ بھی تھا کہ ہز کڈز ور گروئنگ اپ, اور ہر والدین چاہتے ہیں کہ بچے باہر جائیں. سو ایون دو کہ بات یہاں سے شروع ہوئی کہ نہیں یو شوڈ ایکچولی ورک فار دا کنٹری, بٹ ایک ریزننگ ان کی اپنی جگہ بالکل درست تھی کہ جی رادر دین سینڈنگ مائی کڈس آئی گیٹ ٹو بی ود دیم ایز ویل, کہ میری سپرویژن بھی رہے, میری گائیڈنس بھی. ان کے ایسے میں نے لاسٹ 2-3 سالوں کے اندر بہت سے PhDs ملے ہیں. اوکے. یس, جو کہ پچھلے کچھ سالوں میں رجحان اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا, اسٹوڈنٹس کا زیادہ ہوتا تھا یا بزنس مین کا زیادہ ہوتا تھا. اب ہائیلی اسکلڈ ورکرز اپرچونیٹیز بھی نہیں نہ ملتی ہیں ہم ان کو اپنے کنٹریز میں, تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے باہر جانا ہے, کچھ اچھا ہو جائے فیملی کے لیے. یا انفارچونیٹلی وہ سسٹیننس کے لیے رسپانسبلٹیز کو لے کر ان کی وجہ سے مختلف وجوہات ہوتی ہیں جب ان کو آپٹ کرنا پڑتا ہے. تو آپ نے وہ جو 5 PhD والے تھے ان سے کوئی یہ نہیں کہا کہ آپ اپنی کنٹری کو سرو کریں گے اس طرح کی؟ میں نے آف کورس بات شروع یہاں سے ہوئی جب انہوں نے مجھے بتایا. سو آئی گاٹ امیزڈ اینڈ ان سے لائک ایون وی اینڈیڈ اپ ہیونگ اے ڈسکشن فار لائک آلموسٹ 2 hours. سو کافی انٹرسٹنگ باتیں انہوں نے بتائیں, اپنی جرنی شیئر کی. ہی واز ٹیچنگ فار آلموسٹ 30 years. سو اس دوران ڈفرینٹ انہوں نے پلیٹفارمس پہ سرو کیا ہے, انسٹیٹیوٹس کے ساتھ سرو کیا ہے. بٹ مقصد ان کا یہی تھا کہ بچوں کو بھیج دوں گا, پھر وہ وہاں ہم یہاں, تو پھر بہتر ہے کہ ایک ساتھ ہی وہاں جائیں. Everyone is leaving Pakistan. ایگزیکٹلی, کیونکہ پھر ان کو اپرچونیٹیز بھی مل جاتی ہیں. سم ون لائک ایک برین ٹرین کا ایک کانسیپٹ ہے جو کہ اکثر سننے میں آتا ہے, امیگریشن سے ریلیٹڈ ہے. سو وہ ممالک خصوصاً آپٹ کرتے ہیں یا پریفر کرتے ہیں اس طرح کے لوگوں کو جو کہ بہت زیادہ ہائیلی اسکلڈ ہیں. ایک کوشچن جو بہت سے لوگ پوچھتے ہیں وہ بینک اسٹیٹمنٹ کا ہوتا ہے. یس, UK کے لیے آپ کو کتنی بینک اسٹیٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے؟ UK کے لیے الگ الگ کیٹیگریز کی الگ ریکوائرمنٹس ہیں. لائک آپ اسٹڈی ویزا کے اوپر اگر جاتے ہیں تو آپ کو اپنی ٹیوشن فی ایک سرٹن اماؤنٹ ہے جو کہ آپ پے کرتے ہیں یونیورسٹی کو ایڈمیشن کے ٹائم پہ, اینڈ ریمیننگ فی آپ کو اپنے جو پر اینم فی ہوتی ہے وہ شو کرنی ہوتی ہے along with دا اماؤنٹ جو کہ آپ کی سروائیول کے لیے ضروری ہے. سو دیر از اے کیلکولیٹڈ اماؤنٹ اکارڈنگ ٹو دا فیملی ممبرز, وہ آپ نے رکھ کے شو کرنا ہوتا ہے. اینڈ دس اسٹڈی ویزا یوزلی پوائنٹ بیس سسٹم ہوتا ہے. سو یو گیٹ ٹو ہیو پوائنٹس اف یو فلفل دیم. سو اسٹیٹمنٹ کا ایک بڑا رول ہوتا ہے اسٹڈی ویزاز کے اندر کافی. وزٹ ویزاز میں یو گیٹ ٹو شو کہ آپ اتنے کیپیبل ہیں اینڈ آپ کی اتنی اسٹرانگ ٹائز ہیں اپنے ملک کے ساتھ دیٹ یو ول بی بیک رادر دین کہ آپ اوور اسٹے ہی ہو جائیں گے. سیم ایز دا کیس فار ادر کنٹریز اور ناٹ؟ یس, سیم ود ادر کنٹریز ایز ویل. یہ تو جنرل ہے. آپ وزٹ پہ جائیں, آپ اسٹڈی پہ جائیں, آپ کسی بھی کنٹری کے لیے اپلائی کریں US سے لے کر UK تک, سو آپ کو فائنینشیل اسٹرینتھ اپنی دکھانی پڑتی ہے. بیکاز ایک ملک ہے وہ یہ تو دیکھے گا نا کہ اف سم ون وڈ بی اینٹرنگ ان دا کنٹری تو کیا کس انٹینشنس کے ساتھ ہی آ رہے ہیں, اور وہ آپ کی انٹینشنز آپ کے ڈاکیومنٹیشن کے ذریعے آپ جیسے ریپرزینٹ کر رہے ہیں خود کو, اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. دبئی کی میں نے آپ کو بات کی, دبئی میں آپ کے کلائنٹس آتے ہیں, وہ ڈفرینٹ کنٹریز میں جاتے ہیں, لیکن جب UK میں کوئی کلائنٹ آتا ہے آپ کا, وہ کہتا ہے کہ ہم نے دبئی جانا ہے, اس کو کس طرح سے آپ لوگ
ڈیل کرتے ہیں. ہم لوگ یو اے کی بھی کے لیے بھی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں, گائڈ کرتے ہیں دیٹ ہاؤ ٹو اسٹیبلش دیئر بزنسز اوور دیئر. وہاں پہ بھی زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ آلریڈی اپنی سٹیزنشپ کے روٹ کو کمپلیٹ کر چکے ہوتے ہیں, پاسپورٹس لے چکے ہیں, پرماننٹ ریزیڈنس مل چکی ہیں, اور اب وہ اپنے بزنسز کو ہی ایکسپینڈ کرنا ہے. دین دے گیٹ این آئیڈیا, چونکہ بزنس کنسلٹنسی کی ایکسپرٹیز ہونے کی وجہ سے, کہ اگر ہم یو اے میں اپنا بزنس سیٹ اپ کرنا چاہیں یو کے ساتھ ساتھ, یو اے میں پرماننٹ ریزیڈنسی مل جاتی ہے. یو اے میں ریزیڈنس پرمٹ آپ کو ملتا ہے. یو ڈونٹ گیٹ ٹو ہیو ریزیڈنس فور دا لائف ٹائم, بٹ آپ کے ویزاز ایکسٹینڈ ہوتے رہتے ہیں. صحیح, بزنسز کے لیے اچھا ہے, بزنسز کے لیے, اسکلڈ ورکرس کے لیے, کہ انٹل دے آر امپلائڈ, یہ جب تک وہ بزنس چلا رہے ہیں, یہ گولڈن ویزاز جس طرح سے ہیں. پاکستان سے بھی کوئی جاتا ہے دبئی؟ بہت جاتے ہیں پاکستان سے, کم و بیش close to 5,000 businesses moved to UAE in last 1.5 to 2 years exactly. کیونکہ پھر ان کو آگے فردر اپرچونیٹیز مل جاتی ہیں کہ اگر وہ یو اے جا رہے ہیں, کچھ عرصے اس مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں, تو ان کی ڈاکیومنٹیشن اسٹرانگ ہو جاتی ہے. اگر اسکل ورکر ہیں تو دے گیٹ ٹو ورک ود دوز آرگنائزیشن کمپنیز جن کے ذریعے ان کا ایکسپوجر بڑھے گا, فردر کنٹریز کو آپٹ کر سکتے ہیں. یا بزنس مین ہے تو وہ اپنا بزنس سیٹ اپ کر کے انٹرنیشنل کلائنٹل کو سرو کر سکتا ہے, ٹارگیٹ مارکیٹ آپ کی بڑھ جاتی ہے. یو اے بھی جاتے ہیں, بٹ ایونچولی سیٹلمنٹ روٹ نہیں ہے, تو پھر ان کو کسی ایسی جگہ کو آپٹ کرنا پڑتا ہے جہاں وہ پاسپورٹ تک جا سکیں. دا مین کوشچن, اگر میں جو ہے وہ چشتی لا چیمبر میں آؤں تو میں کیوں آؤں آپ کے پاس؟ اوکے, یہ بات میں اس کا ذکر پھر سے کروں گا جو میں نے کہا تھا کہ یہ ذمہ داری, یہ رسپانسبلٹی آپ کی سروس پرووائڈر کی طرف بھی ہوتی ہے کہ کلائنٹ جب آتے ہیں تو ان کو دے آر ناٹ ویری اویئر آف امیگریشن لاز اینڈ پالیسیز. تو چشتی لا چیمبرز آنے کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ جو جرنی رہی ہے, ہم نے امیگریشن کو کس طرح سے ایوالو ہوئی ہے, ایک تو یہ وٹنس کیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ انفراسٹرکچر اس طرح کے ڈیولپڈ ہے اینڈ ڈیزائنڈ ہے دیٹ وی کانسٹنٹلی لرننگ اباؤٹ نیو اپڈیٹس اینڈ نیو چیلنجز. اینڈ وین ایور سم ون وزٹس اس, تو ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ آپ اگر آئے ہیں, اف یو آر انٹرسٹڈ کہ کہیں موو ہونے میں کے لیے آپ چاہ رہے ہیں, امیگریشن کو آپٹ کرنا چاہ رہے ہیں, سو آپ کی ڈاکیومنٹری ایویڈنسز کیا کیا ہیں, آپ کن کن ریکوائرمنٹس کو پورا کر سکتے ہیں, اور ہم آپ کو یہ گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کے لیے بیسٹ آپشن کون سا ہے. نہ صرف یہ بتا دینا کہ آپ یہ ویزا لے لیجئے اتنی کاسٹ کرے گا, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کس ویزا پہ جا سکتے ہیں, اور ویزا نہ صرف ملنے تک, ویزا ملنے کے بعد ہم ہی, ہمارا یو کے آفس ہی آپ کو مسلسل ایڈوائز کرتا ہے, گائیڈ کرتا ہے, چاہے وہ آپ کے بچوں کی اسکولنگ کے لیے ایڈوائز ہو بیسک, یا چاہے بزنس کے مواقع ہوں, کہ آپ کی جرنی آج سے لے کر اگلے آنے والے 6-7 سالوں تک کیسی گزرے گی. سو ہیونگ اے پریزنس انٹرنیشنلی اینڈ اے ٹیم جو کہ ایکسپرٹیز رکھتی ہے, اس کا فائدہ ہمارے کلائنٹس کو تھرو اینڈ تھرو ان کی پوری جرنی کے اندر ہوتا ہے. یو کے میں کوئی مطلب ایسے کلائنٹس آتے ہیں آپ کے پاس واپس جو کہتے ہیں کہ ہمیں ہرڈلز آ رہی ہیں اس چیز کی, یا پھر اس کو سالو کریں؟ یہ ایکچولی جو ہماری سروسز ہیں اس کا ایک بہت میجر پارٹ یہ ہے کہ اب آپ آ گئے, اب آنے کے بعد آپ کے مختلف چیلنجز ہیں. صحیح. اب ایک عام انڈیویجول جو کہ جس کو جتنی نو ہاؤ نہیں ہے, تو وہ چھوٹی چھوٹی سی چیزوں پہ گھبرا جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں. بٹ اف وی آر دیئر ٹو لک آفٹر دیم, ٹو لیگلی سرو اینڈ پروٹیکٹ دیم, سو وین ایور دے ہیو کوشچنس وہ ہمیں ہی اپروچ کرتے ہیں, ہمارے ہی پاس آتے ہیں, اور یو کے آفس ہی انہیں لک آفٹر کرتا ہے کہ اگر اف دیر از این ایشو تو اس کو ریزالو کیسے کیا جائے, اس کو ایڈریس کیسے کیا جائے. صحیح. لاسٹلی میسیج دے دیں ان ینگسٹرس کو جو اس فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں, اور ان لائرس کو جو ینگ ہیں اور اس فیلڈ میں کام کریں. اوکے, میسیج یہ ان ینگسٹرز یا لائرس کے لیے جو اس فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں کہ دس از سم تھنگ جس میں آپ صرف آپ کو اپرچونیٹیز ہی نہیں ملتی, یو گیٹ ٹو لرن, یس یو گیٹ ٹو ارن, بٹ یو گیٹ ٹو لرن اے لاٹ. آپ کو مختلف لوگ ملتے ہیں, ان کی جرنیز, ان کی اسٹوریز سے آپ کو سیکھنے کا بہت موقع ملتا ہے. اینڈ
آپ کو ریکگنیشن بھی ملتی ہے, یو گیٹ ٹو ٹریول یور سیلف, جو کہ آپ کا ایکسپوجر بہت زیادہ بڑھاتا ہے. ایک انڈیویژول جب اپنی ایک سرٹن ایئرس کی جرنی لے کر آپ کے پاس آتا ہے تو ہی از شیئرنگ ہز ایکسپیرئنس وتھ یو. سو آپ ایون اس فیلڈ میں ینگ بھی ہیں تو آپ کو سیکھنے کا موقع کمپیریٹیولی ادر فیلڈس کے بہت زیادہ ملتا ہے. سو پلیز ڈو چوز دوز جو کہ لیجٹ کام کر رہے ہیں, جینینلی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں, ہو ریئلی کیئر اباؤٹ دیئر کلائنٹس, اور اس کے مطابق ہی رائٹ چوائسیز کیجیے. دیکھیے کہ آپ کے لیے یہ فیوچر اسپیکٹ کیسا رہتا ہے, گروتھ اپرچونیٹیز کیسی ہیں. اوکے, تھینک یو سو مچ سید علی چشتی, آپ کا بہت یو شکریہ. ویلکم سر, تھینک یو ویری مچ فار دا انویٹیشن. تھینک یو.